كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہماری پچھلے دنوں سے جو مجلسیں چل رہی ہیں اس وقت کی ظہر کے بعد کی، تو ان میں ظاہر ہے کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ دنیا کا بندہ نہ بننا اور دنیا کو بے وقت جاننا آخرت کے مقابلے میں، یہ بات مختلف طریقوں سے بیان ہوئی۔ اچھا، اس سے بعض لوگوں کے ذہن میں ایک اور بات آنے لگتی ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کہ بھی کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا بالکل چھوڑ دوں، اور اللہ کا نیک بندہ جو اللہ کو پسند آنے والا ہے، اور جیسا بندہ انبیاء دنیا میں بنانے اور تیار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جیسے بندے کو کامیابی کی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، وہ بندہ وہ ہے جو دنیا کے کام دھندوں سے، دنیا کے ہنگاموں سے، دنیا کے کاروبار سے، دنیا کی دوڑ سے، دنیا کے مقابلوں سے، دنیا میں اوپر سے اوپر جانے کا جو ایک پورا معاملہ چل رہا ہے، اس سے بالکل بندہ نکل آئے، دور ہو، تبھی اللہ کے ہاں بندہ کامیاب ہوگا۔ کئی سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ غلط فہمی بھی اتنی ہی بری ہے جتنی یہ غلط فہمی کہ بندہ اسی دنیا کا بنا رہے اور اللہ رب العزت کو بھولا رہے۔ تو اب ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو پہلو ہے اس کو ہم تھوڑا سا کھول دیں۔ اب دیکھیے، اس کو نا اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو مسجدیں ہیں دنیا میں بنی ہوئی، یہ دراصل اسی معاشرے کے انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اچھا، اس معاشرے کے انسان کو نکال کر یہ کسی اور جگہ لے جائیں اور معاشرہ پھر گندا رہے، معاشرہ پھر خراب رہے، معاشرہ پھر چوروں کا، معاشرہ پھر ڈاکوؤں کا، معاشرہ پھر مفاد پرستوں کا، معاشرہ پھر نفس کے بندوں کا، معاشرہ پھر اللہ کے دشمنوں کا، تو پھر مسجدوں کا کیا فائدہ؟ یعنی مسجدوں نے یوں کیا کہ جو اچھے اچھے دانے تھے ان کو معاشرے کے قابل نہ رہنے دیا، اور معاشرے کو ان سے فائدہ نہ لینے دیا، ان سارے اچھے اچھے دانوں کو نکال کر یہاں رکھ لیا اور کہا جی کہ جاؤ اب گٹھوں میں گوشوں میں بیٹھو، حجروں میں بیٹھ جاؤ، اب اللہ اللہ کرو، زندگی کی کامیابی اسی میں ہے۔ بھی کیا بات ہوئی؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجدیں ہم نے سورۃ نور بھی پڑھی تھی، یہ جو رکوع 1 ہے، یہ ڈھیروں غور کرنے کا ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس نور کی اور روشنی کی بات کی ہے، جو مومن کے دل میں وہ جلتا ہے، وہ دیا، وہ شمع، اور ایسی شمعیں ڈھیروں کے حساب سے اللہ کے ان گھروں میں ہوتی ہیں، اور یہاں سے جل جل کر پھر یہ البتہ معاشرے کو روشن کرتی ہیں۔ اب دیکھو، یہ معاشرہ روشن نہ ہو سکا، چاہے ہم نے سجدے کتنے بھی کر لیے، ہم نے دعائیں کتنی بھی کر لیں، ہم نے تسبیحات کتنی بھی کر لیں، معاشرہ روشن نہیں ہو سکا ہماری نماز سے، ٹھیک ہے؟ معاشرہ ہمارے اذکار سے روشن نہیں ہو سکا، ہم اتنا ڈرے، راتوں کو رو رو کے برا حال کر لیا، دنوں میں معاشرے کے اندر وہی گند۔ تو یہ خوب سمجھ لو کہ یہ وہ انسان نہیں ہے جس کو قرآن تیار کرتا ہے، یہ وہ انسان نہیں ہے جس کو انبیاء، یہ انبیاء کی مصنوعات نہیں، انبیاء کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، وہ مسجدوں میں تیار ہوتی ہیں، لیکن وہ معاشروں کے پانسے پلٹ دیتی ہیں۔ معاشرہ صاف ستھرا، عدل، انصاف، ترس، مہربانی، رحمت، اخلاق اور لوگوں کی قدر کرنا، لوگوں کے کام آنا، غریبوں کے رکھوالے مسجدوں سے پیدا ہوتے ہیں۔
اچھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نور پوری بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس دن ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ قرآن پڑھنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. تو اب ایک لفظ اس حوالے سے اب ہم کچھ پڑھیں گے, کچھ باتیں آج پڑھیں گے, کچھ باتیں کل پڑھیں گے. کل ہو سکتا ہے اس ماہ مبارک کا آخری دن ہو, اللہ ہی جانتا ہے. تو جس کے بھی دل میں ایمان ہے اس کا دل تھوڑا سا خراب ضرور ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ صرف ایمان والوں کو یہ اس مہینے سے ایک لگاؤ نصیب ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے ایمان والوں کا دل خراب ہوتا ہے. تو آج کا دن ہے ہمارے پاس, کل کا دن ہے. ویسے بھی یہ یاد دہانی کی بات ہے کہ تھوڑا زور لگا لیں, یہ آرام, یہ اپنا جو ہے وہ گپ شپ اور ادھر ادھر کی ہانکنا یہ کم کر دیں. 2 دن اور ہیں تو کچھ اللہ رب العزت کو بھیج دیں ہم اس مہینے میں. اچھا بہرحال, تو آج کے دن اور کل ہم جو باتیں کریں گے تو ایک لفظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں زہد. آپ نے سنا ہوگا زہد, زہد کرنے والے کو زاہد کہتے ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا تو بڑا عابد زاہد کہیں گا, سنا ہے وہ عابد زاہد. عابد جو عبادت گزار ہے اور زاہد جو زہد کرتا ہے. اب یہ زہد کیا ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ حدیث میں بھی زہد کے لفظ آتے ہیں اور ہمارے سلف کے ہاں بھی اس لفظ کا بہت تذکرہ ہے. اور ہماری یہ جو بحث ہے اس کے اندر بھی زہد کا لفظ آئے گا. پھر وہ لفظ آئے اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ زہد کہتے کسے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ نہیں آئے گی. زہد کہتے ہیں دنیا کی بے وقتی دل میں بیٹھ جانا. زہد کا مطلب ہے دنیا کی بے وقتی دل میں بیٹھ جانا. ٹھیک ہے, سونا چاندی روپے اختیارات کرسیاں سیٹیں, وہ یہ کوئی بندہ بتا رہا ہو اور آپ کیا ہے آخرت جو ہے وہ یوں رچ بس جائے بندے کے دل میں کہ بندہ کہے کہ اللہ دے تو کسی کو آخرت دے. یہ دنیا کیا ہے, آج ہاتھ میں ہے کل کو نہیں ہے, اور جتنی دیر ہاتھ میں ہے اس کا بھروسہ تھوڑی ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ دنیا کا ملنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کی دلیل نہیں ہے. یعنی دنیا کسی کو اللہ نے دے دی تو یہ کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوشی. اللہ نے قارون کو دے دی تھی, فرعون کو اللہ نے کوئی دنیا دی تھی. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا کرنی پڑی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. خدایا اتنا تو نے مال دیا اس بدماش کو, خدایا ساری دنیا اس کے مال دولت اس کے اختیارات کو دیکھ کر اس کی خدائی کو ماننے لگی ہے, جھکنے لگی ہے, ڈرتی ہے اس سے اور مرعوب ہے اس سے. خدایا اس کے مال کو مس کر دے, اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے. واشدد علی قلوبہم, اور ان کے دلوں کو جکڑ دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم. اتنی ان کی بدماشی بڑھ گئی ہے کہ اب جب تک بڑا دردناک عذاب ان پر تو نے نہ بھیجا یہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ طاقت اختیارات یہ سارا کچھ جو ہے اللہ نے فرعون کو بہت دیا تھا, نمرود کو اتنا دیا تھا کہ وہ واقعتاً سمجھتا تھا کہ میرے علاوہ اب دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. اچھا اللہ کسی کو اتنا سارا دے دے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اس کے حالات بڑے اچھے ہیں, کاریں ہیں کوٹھیاں ہیں, بندہ کچھ دیر کے دیا تو اللہ نے ہے نا, کیا خیال ہے, دیا تو اللہ نے ہے. اچھا اللہ نے اس کو دیا ہے کہ اللہ جب کسی کو دے تو بندے کے دل میں آتا ہے کہ ضرور پھر اللہ کو اس سے کوئی ہوگا نا, مجھے نہیں دیا اس کو دیا ہے. آپ کی امی مطلب آپ کے بھائی کو دے دیتی ہے کچھ آپ کو نہیں دیتی ہے تو ظاہر ہے کوئی وجہ ہے نا کہ اس کو دیتی ہے. تو بندے کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے کہ یہ جتنے کاروں کوٹھیوں بنگلوں مربوں والے ہیں ضرور یہ ان میں کوئی بات ہوگی جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اچھا انبیاء نے ہم کو بتایا ہے کہ دنیا اگر کسی کو اللہ نے دی ہے تو وہ بالکل اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ حضرت عمر ایک دن اندر چلے گئے آپ کے کمرے میں, خاص لوگ تھے جن کو یہ نصیب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمرے میں چلے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے تھے, عمر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے
تو وہ جو کھجور کی چٹائی ہے وہ نیچے بچھائی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد بہت نرم نازک تھی, تو اٹھے تو وہ کھجور کی چٹائی آپ نے دیکھا وہ ایسے وہ جب پنجابی میں بڑی ہوئی, اندر کو جو ہے نا وہ ہوئی. حضرت عمر کے آنسو نکل آئے کہ اللہ کے رسول, قیصر اور کسریٰ بادشاہوں کے ٹھاٹھ اور اللہ کے رسول آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, دو جہانوں کے جو ہیں سردار. تو ان کے آنسو نکل گئے, کہنے لگے عمر ان کو اللہ نے دنیا دی ہے, ہمیں آخرت دی ہے. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹتے ہیں اور اتنے یہ جو بڑے بڑے بدماش ہیں یہ مخمل اور پتہ نہیں کس کس پہ جو ہے نا وہ لیٹتے ہیں. تو یہ دنیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو دی ہے تو اللہ اس سے خوش ہے, بلکہ دنیا کو کہا ہے کہ متاع الغرور, دنیا دھوکہ ہے. جس کے پاس ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ ناراض ہو. اللہ کا کوئی راز ہے کہتا ہے پھر بھی دیتا ہوں. اچھا بہت سارے اس کو دیکھ کر ان کا ایمان بھی خراب ہو گیا, ان کا دین بھی برباد ہو گیا, اور وہ لگے جو ہے نا اس پر وہ ترسنے, وہ اس کے لیے مرتے ہیں. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دنیا کو سب کچھ نہ جاننا, دنیا کے مقابلے پر آخرت ہی کو ترجیح دینا, یہ ہے زہد. ٹھیک ہے, تو زہد یہ ہے کہ دنیا سے مروب نہ ہو. کسی کو لاکھوں کروڑوں دیے ہیں تو اتنا بھی آپ کے دل پہ نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ملا دنیا میں تو بھی آپ کہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں. اصل چیز آخرت ہے, اصل چیز اللہ کی وہ عطا ہے جو اللہ کسی کو دے تو لازماً وہ اس بات کی دلیل ہو کہ اللہ اس سے خوش. مثلا آخرت ہے. اچھا, ہم نے کہا کہ دنیا اللہ کسی کو دے تو ضروری نہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہو کہ اللہ اس سے بڑا خوش ہے. اچھا, لیکن آخرت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ آخرت بھی کسی کو دے دے ویسے اس سے خوش نہ ہو. ہے ایسا ممکن ہے؟ آخرت اللہ نے دینی اپنے پیاروں کو ہے. اس وجہ سے ایسے وہ جو ہے نا وہ کشکول بڑھا کے انبیاء مانگتے آخرت دے دے آخرت دے دے آخرت دے, یوں لگے ہوئے ہیں بکاریوں کی طرح مانگنے لگے ہوئے آخرت اللہ سے. اس وجہ سے کہ آخرت اللہ کی محبت کی دلیل ہے, آخرت اللہ اس کو دیتا ہے. اچھا, تو اس چیز کا نام ہے زہد, کہ بندہ دنیا سے مرغوب نہ ہو, دنیا کو بے وقت جانے اور دنیا کے مقابلے پر آخرت کو ترجیح دے بندہ. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا نام جو ہے نا وہ ہے زہد. البتہ اب ہم جو ہے نا وہ آخری اس مسئلے کی جو گھنڈی ہے وہ اب بیان کرتے ہیں. ایک بار تو اسلام آپ کو اس دنیا سے نکال لیتا ہے. دنیا کا مال دولت اقتدار چدراہٹ سیاستیں سیٹیں کچھ نہیں ہے, جوتے کی نوک پہ کچھ نہیں ہے, ذرہ نہیں. ایک بار تو اسلام آپ کو یہاں سے نکال لیتا ہے, دنیا ساری آپ کے دل سے نکالتا ہے. ساری نکال دو, نکال کے وہ جوتے اتارتے ہو نا وہاں پہ, اس طریقے سے وہ دنیا کو وہاں چھوڑ کے صرف آخرت مانگو. آخرت آخرت خدایا تیری محبت تیری آخرت اور اگلا جہان جو واقعتاً تیری خوشی کی دلیل ہے. اچھا, ایک بار تو آپ سے ایسے اترا دیں جیسے آپ جوتے اتار کے آتے ہیں, ایک بار تو یوں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کو ایک نئے انداز میں اس دنیا کے اندر پھر اس لیے اسلام بھی بھیجتا ہے. اچھا, اب کیا ہے, کہتا ہے اب دنیا کو ہاتھ میں کرو, اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کو آخرت کی پونجی بناؤ. اچھا, اب دنیا کی دوڑ میں آپ کو بھی لگواتا ہے. اب وہ بھی جو ہے نا وہ صبح 8 بجے 9 بجے دکان کھولتا ہے, آپ بھی کھول لیں. اگر اس سے پہلے کھولنے کی آپ پہلے بے شک کھول لیں. وہ رات کو 7 بجے دکان بند کرتا ہے, آپ 8 بجے کر لیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا وہ 1 لاکھ کماتا ہے دن میں, آپ 2 لاکھ کمائیں. کیوں بھی آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ دنیا کوئی شے ہی نہیں ہے. ہاں, کہتا ہے کہ وہ دنیا ختم ہو گئی تیری, وہ جو دنیا کے لیے دنیا کے ٹھاٹ وہ تو میں نے نکال دیا تھا تیرا. اب یہ دنیا تیری آخرت کی پونجی, اب دنیا کو حاصل کر. یہ دنیا مکمل اللہ کے کہنے پر خرچ ہوگی. ٹھیک ہے, مکمل اللہ کے کہنے. اب یہ دنیا تیری نہیں رہی, تجھے بھی اللہ دے گا, تجھے بھی کہے گا تو بھی اچھے سوٹ پہن, تو بھی اچھے مسحریاں بنا لے, تو بھی اچھی کاریں لے لے, اس مال سے اللہ تجھے اجازت دے گا. لیکن ایک بار یہ مال اللہ کو دے دے. تجھے سیٹیں ملی ہیں, سیٹیں لینی ہیں, ایک تو ہے تو نے خود سیٹیں لینی ہیں, وہ تو ہے
بالکل گھاٹے کا سودا. وہ سیٹیں، وہ چدراہٹیں، وہ تو اس سے تو میں نے نکال لیا. اسلام کہتے ہیں اس سے تو میں نے تجھ کو نکال لیا، وہ تو ختم کر دیا میں نے تیرا، تو اب وہ چودھری تو رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب میں تجھے بناؤں گا اسلام کے لیے چودھری. اسلام کے لیے چودھری بن، اسلام اوپر جائے. چودھری بن، تو سیٹوں والا بن، تو بڑا سیاستدان بن، تیرے اس سے اسلام کی کشتیاں اوپر جائیں، اسلام سر اٹھا لے. عدل انصاف، تو جہاں جائے عدل اور انصاف ہو، حق کی بات ہو. کوئی باپ ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. حق لگتی بات چاہے تیرے اپنے خلاف پڑھ رہی ہو، چاہے تیرے والدین کے خلاف پڑھ رہی ہو، چاہے تیرے قریبی رشتہ دار، یہ جی میرے پچھلے پنڈ والے ہیں، برادری کچھ ہے، حق کہاں ہے؟ حق کہاں ہے؟ عدل کہاں ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ بالکل اسلام والی بات کہاں ہے؟ وہ تو جی وہ اس کے ساتھ ہے اس مسئلے میں، حق اس کے ساتھ ہے، میں بھی اس کے ساتھ ہوں. میری برادری باہر میں جائیں، یہ قبول ہے. یہ ہے جو ہے یہ اب اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، جا مال کما، چودراہٹ کر، سیاست کر، اونچے اونچے ایوانوں میں پہنچ. اور البتہ اب یہ تیرا سارا کچھ تیرا اپنا نہیں ہے، اب یہ اللہ کے دین کا ہے. اب یہ ہے اس یہاں اب دنیا کی دوڑ بھی لگا دی. جا اونچے اونچے عہدے لے، جا بیٹا بہت محنت سے پڑھ، بہت محنت سے پڑھ، زیادہ اچھے نمبر لے. وہ بے وقوف زیادہ اچھے نمبر لے رہا ہے، راتیں جاگ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو افسری کا شوق ہے. تو کہتا ہے افسری تو میرے جوتے کی نوک پہ ہے. اچھا تو کیوں کس لیے افسری بن رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اوپر بیٹھا ہوا جو افسر ہوتا ہے وہ جب اذان ہوتی ہے وہ اپنی کرسی چھوڑ کر ایسے آتا ہے تو سارے نیچے کا عملہ وہ سر جی کہتے ہوئے پیچھے آتے ہیں. کیا خیال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ بڑا افسر ہے، وہ لاکھوں کی رشوت، اس نے ایسے ٹھوکر ماری کہ رشوت، بے ایمانی مسلمانوں میں اس نے ٹھوکر ماری. 20,000 لوگ کہتے ہیں یار بندہ بڑا کھڑا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ اکبر، اللہ یاد آ گیا لوگوں کو. یعنی ہاں اب اللہ جو ہے نا میری تصویروں سے صرف یاد ہے نہیں، جب آپ نے 20 لاکھ کی رشوت کو یوں لات ماری اس وقت بھی اللہ یاد آیا. تو آیا نہیں آیا یار بندہ بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے. الحمدللہ یہ ہے مسجدوں کا تیار کیا ہوا افسر، یہ ہے مسجدوں کا تیار کیا ہوا سیاستدان. تو یہ اب اس وجہ سے دنیا کی دوڑ میں ہم نے پھر لگا دیا. آپ کو صرف لگا نہیں دیا، ہم نے کہا کہ دنیا میں بھی آگے گزرو، ان سے اوپر جاؤ. تو اب یہ ہے زہد. ٹھیک ہے، تو زہد یہ ہے کہ دنیا کو بے وقت جاننا، دنیا کی ساری چیزوں کو دنیا کی خاطر نہ لینا، بلکہ ان چیزوں کو لینا اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کی قوت اور اللہ رب العزت کے دین کے اوپر جانے کا ذریعہ بن جائے اور لوگ مرغوب ہو جائیں دین سے، دین کی بیجا ہو جائے، دین کے ٹھاٹ ہو جائیں. اور آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے چودھری سیٹھ جو ہیں جب وہ دیکھیں کہ مسجدوں میں کھڑے ہیں، باہر عدل کی بات کرتے ہیں، حق اور انصاف مسئلہ ہو تو قرآن کھولتے ہیں، لو بھائی قرآن کھولو اور اس میں دیکھو کہ قیامت کیا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے، یہ پرا ہے، یہ پنچایت ہے، یہ فلاں ہے، لو قرآن کھولو، پتہ کرو بھی حدیث، کسی عالم کو لاؤ اس سے مسئلہ پوچھو، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. سبحان اللہ. سارے یہ جتنے بھی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے وہ جو فرعونوں سے مروب ہوتے تھے اب اس چودھری سے مروب ہوں گے. سلیمان علیہ السلام، اب اللہ نے یعنی صرف فرعون کو دی یہ دنیا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت وہ فرعون کو بھی نہیں دی. فسخرنا له الريح تجري بأمره، ہواؤں پر بادشاہی دے دی، ہواؤں پر بادشاہی دے دی. اور وہ چرند پرند جو ہیں وہ پانی بھرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا. تو اللہ نے دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم کتاب سے نہیں پڑھتے بس اسی بات ختم کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ پڑھیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے گئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کتنا تھا آپ کا اقتدار؟ جتنے روئے زمین پر جتنا آپ کا اقتدار تھا، یہ میں نے تھوڑا سا یہ پورے جزیرہ عرب کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے. پورا جزیرہ عرب اگر آپ نے کبھی نقشہ دیکھا ہو اچھا خاصا ہے.
یہ پاکستان کو بھی جوڑ لیں، افغانستان کو بھی جوڑ لیں، کشمیر کو بھی جوڑ لیں، وسط ایشیا کا بھی کچھ علاقہ جوڑ لیں تو اتنا بڑا ہے. یعنی کابل سے لے کر کراچی تک اگر کریں نا، یہ تبوک سے لے کر نجران تک کا فاصلہ اس سے زیادہ ہے. اتنا بڑے علاقے کے حکمران محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے ہوتے ہیں، سارے چودھری نیچے بیٹھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد آپ کے خلفاء. تو اب یہ جی کہ جی وہ دین تو جی بس اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ صرف نہیں کرتا، دنیا کو اللہ اللہ کرواتا ہے. دنیا میں شیطان کے قانون کو بالکل ختم کر کے رکھتا ہے. دنیا میں ناانصافی کو، بدماشی کو، تکبر کو، سب کو ختم کر کے اللہ کے دین کو قائم کرتا ہے. تو یہ ہے دین. تو ٹھیک ہے، تو زہد یہ ہے کہ دنیا بے وقت ہو جائے، آخرت بندے کے دل میں گھر کر جائے، اور اتنی کر جائے کہ دنیا آخرت کے تابع ہو جائے. تو دنیا کو ختم نہیں کرتے ہم، بلکہ دنیا کو تابع کرتے ہیں. دنیا کی دوڑ میں خوب شریک ہو جاؤ، خوب انشاءاللہ رمضان ہونا ہے، خوب کاروبار کرو، خوب پڑھائیاں کرو، خوب سیاستیں کرو، لیکن یہ ہے کہ جو ہاتھ ہے سب اللہ کے تابع کر دو. یہ اگر سودا منظور ہے تو اللہ تمہاری چزراہٹوں میں برکت دے، تمہاری نمبرداریوں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے، تمہارے جو ہے وہ لیڈرشپ میں بھی دے، تمہارے کاروباروں میں بھی، تمہارے کریشروں میں بھی، تمہارے جو ہے سٹوروں میں بھی، تمہارے بیکریوں میں بھی، تمہارے باڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ بھر بھر کر دے. کیوں اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے وہ صرف کافر کے لیے تو نہیں بنائی ہے. تو یہ ہے صحیح نظر اسلام والے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی کر لیں. ہم نے پچھلے دنوں جو مجلس رکھی اس سے ذہن میں یہ آتا تھا کہ پتہ نہیں وہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے تھا کہ ایک بار آپ کو نکالنا ہے، ایک بار تو دنیا آپ کے دل سے نکالنی ہے، پھر جب دوسری بار دنیا آنی ہے وہ ایک اور نظر سے آنی ہے، پھر وہ دنیا برائے دنیا نہیں ہونی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.